بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے، 21 دسمبر 2020 پیر کا دن، سبق نمبر 24 ساتھ ساتھ۔ آپ کو کاروان اردو کتاب چاہیے ہوگی اور ساتھ آپ اپنے پاس فیروز اللغت رکھیے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ مشکل الفاظ کو میں نے الگ لکھ رکھا ہے۔ ان الفاظ کو میں ایک دفعہ پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ 2 دفعہ ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو ان الفاظ کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ کاشتکاری، نقش و نگار، عمدہ، صلح، چنگاریاں، افسردہ، کھلیان، کمہار، پختہ، مہلت۔ کاشتکاری کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی۔ نقش و نگار، نقش و نگار اصل میں وہ بیل بوٹے ہیں جو دیواروں میں اور پتھروں میں، لکڑی میں بنائے جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی یہ فن بہت مہارت سے کچھ لوگ بناتے تھے، دیواروں میں بھی بناتے تھے، شاہی قلعہ میں بھی بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے گا پرانے گھروں میں خاص طور پہ نقش و نگار بنائے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے بنے ہوئے، اور آج کل بھی نقش و نگار کا مطلب دور ہے، عروج پہ ہیں یہ فن۔ عمدہ، عمدہ کہتے ہیں اچھے کو، اعلیٰ کو۔ صلح کہتے ہیں مل جل کے رہنا اور پیار محبت سے رہنا۔ چنگاریاں، آگ کی وہ ذرے جو اڑ کے ایک دور دور تک جاتے ہیں اسے چنگاریاں بولتے ہیں۔ افسردہ، اداسی۔ کھلیان کھیتوں کو کہتے۔ کمہار، مٹی کا کام کرنے والا۔ پختہ، مٹی کا کام کرنے سے مراد مٹی کے برتن بنانے والا۔ کمہار مٹی کے برتن بھی بناتے ہیں اور گملے بھی بناتے ہیں۔ اور پختہ کہتے ہیں پکے کو۔ مہلت، وقت کی ایک میعاد ہوتی ہے، وقت ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اسے مہلت بولتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے ساتھ ساتھ۔ بچوں یہ ایک دو دوستوں کی داستان ہے، کہانی ہے، اور یہ دوست ہمیشہ سے دوست نہیں تھے، اس سے پہلے ایک دوسرے سے خلاف تھے، یعنی دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی اور وہ دوست بن گئے۔ ہم آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کمہار تھا۔ مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ ماہر تھا مطلب اپنے فن میں بہت زیادہ اس کو مہارت حاصل تھی، بہت اعلیٰ قسم کے مطلب مٹی کے برتن بناتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیڑ تھا۔ سانپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، نیولا بھی ایک جانور ہے لیکن سانپ کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ بیڑ کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، یہاں پہ سانپ اور نیولے کا بیڑ ایک محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کے 3 پات۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، ڈھاک کے 3 پات مطلب کوئی فائدہ نہ ہونا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ بہت بری حالت ہوتی ہے دشمنی کی کہ جب آپ کسی کے نقصان پہ خوش ہونے لگ جائیں اور اس کو تکلیف دینے پہ آپ کا دل راضی ہو جائے تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہوتا ہے۔
لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولانا سماتا تھا، اور رحیمو اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر رحیمو کو بددعائیں دیتا رہا، جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھیں۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر رحیمو بے حد خوش تھا۔ ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کمی برسنے لگا۔ رحیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنن فانن آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تھوڑی دیر میں گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے۔ رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔ آج کا سبق بچوں ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ آج کا کام جو ہے آپ کے لیے ہے کہ آپ الفاظ کے معنی لکھنے، آپ نے وہ بھی آپ کو دی ہوئی ورک شیٹ دی گئی ہے، آپ نے اس پہ الفاظ کے معنی لکھنے۔ کاشتکاری نیچا دکھانا، صلح صفائی کرنا، خوشی سے پھولانا سمانا، کھلیان پختہ۔ ان الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور جملوں کے الفاظ یہ ہیں: کمہار، صلح، ماہر، پناہ، برسات۔ ان الفاظ کے جملے آپ نے بنانے ہیں۔ املا کے الفاظ ہیں آپ کے پاس: کاشتکاری، نقش و نگار، عمدہ، صلح، چنگاریاں، افسردہ، کھلیان، کمہار، پختہ، مہلت۔ املا کا پیراگراف صفحہ نمبر 105۔ رحیمو کا اصل نام نیولے کا اصل نام سے لے کر نیولے کا بیٹ تھا۔ یہاں تک آپ کا املا کا پیراگراف ہے۔ ضروری ہدایات آپ کے لیے یہ ہیں کہ سبق کم از کم 2 بار ضرور پڑھیں۔ تمام کام دی گئی ورک شیٹ پر خط کریں۔ املا والدین کی نگرانی میں دی گئی ورک شیٹ پر کریں۔ املا کے الفاظ بار بار مٹا کر نہ لکھیں۔ کام صاف لکھائی سے کریں، یعنی بہت صاف ستھرا کام کریں، اچھا کام کریں تاکہ ٹیچر کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔